غزہ کی سرزمین کو اسرائیل نے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ 9,000 سے زائد فلسطینی صہیونیوں کے ہاتھوں شہادت پا چکے ہیں۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور 57 اسلامی ممالک اسرائیلی بربریت کے آگے بے بس ہیں۔ اگر تمام اسلامی ممالک اور کچھ نہیں کر سکتے تو کیا اپنے دوست ممالک کو ساتھ ملا کر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ عرب ممالک اسرائیل کو تیل اور گیس کی فراہمی بند کر دیں تو کیا اسرائیل کو اجتماعی طور پر ایک علامتی پیغام دیا جا سکتا ہے؟ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل کے بائیکاٹ کے حوالے سے ایرانی قیادت بارہا مسلم ممالک سے اپیل کر چکی ہے، لیکن کسی نے بھی اس اپیل پر کان نہیں دھرے۔ اگر تجارتی بائیکاٹ کے باوجود اسرائیل کا جنگی جنون کم نہیں ہوتا تو کیا تمام اسلامی ممالک مل کر حماس کو عسکری مدد فراہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر امریکہ اسرائیل کو ہلہ شیری دے کر اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے تقریباً 16 ارب ڈالرز فراہم کر سکتا ہے تو اسلامی ممالک اہل فلسطین کی حفاظت کے لیے حماس کی دفاعی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں 167 ممالک اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر، ترکیہ، اردن اور سوڈان جیسے مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مسلم دنیا کے زیادہ تر ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ جن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ان میں پاکستان، ایران، افغانستان، سعودی عرب، عمان، قطر، تیونس، مراکش اور چاڈ شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ سال 2022 میں تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالرز رہا۔ دونوں ملکوں کا اگلے 5 سال میں یہ تجارتی حجم 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ بحرین اور اسرائیل کا تجارتی حجم رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں 8.5 ملین ڈالرز رہا۔ اسرائیل کا مراکش کے ساتھ سالانہ تجارتی حجم 500 ملین ڈالرز ہے۔ مصر اور اسرائیل کے مابین تجارت کا حجم 300 ملین ڈالر سالانہ سے بڑھ رہا ہے، جو کہ جلد ہی 700 ملین ڈالرز تک پہنچ جائے گا۔ ترکیہ اور اسرائیل کا باہمی تجارتی حجم 9.5 ارب ڈالرز ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے اسے 15 ارب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق کر رکھا ہے۔ اسرائیل دنیا بھر میں جنگی ساز و سامان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیلی ہتھیاروں کا دوسرا سب سے بڑا خریدار بھی ایک مسلم ملک آذربائیجان ہے، جو اب تک 295 ملین ڈالرز کا جنگی سامان اسرائیل سے خرید چکا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اپنی ضرورت کا 2,70,000 ٹن خام تیل امپورٹ کرتا ہے، جس کا تقریباً 60% حصہ مسلم ممالک فراہم کرتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل غزہ میں معصوم بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کا قتل عام کر رہا ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تفریح اور سرور سے بھرپور تفریحی میلے ریاض سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس رنگ رنگ میلے میں موسیقی اور رقص کے پروگرامز اور کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ دنیا بھر سے متعدد غیر ملکی اداکار، موسیقار اور معروف شخصیات شرکت کریں گی۔ معروف فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو، ان کی گرل فرینڈ جارجینا اور بھارتی اداکار سلمان خان سمیت مختلف شخصیات اس میلے میں شریک ہیں، جبکہ غزہ لہو لہو ہے۔ اسلامی ممالک کی یہی بے حسی ہے کہ جو اسرائیل کو قتل عام سے روکنے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ اگر فلسطین کے نقشے پر نظر ڈالیں تو زمینی اعتبار سے اسرائیل چاروں طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سمندری راستوں پر بھی بحیرہ روم اور بحیرہ احمر پر مسلمان ممالک کا کنٹرول ہے، لیکن ہائے ضعیفی کہ یہ مسلم ممالک خون میں لتھڑے بھوک سے بلکتے اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کو اسرائیل کی اجازت کے بغیر ادویات اور خوراک تک پہنچانے سے بھی قاصر ہیں۔ اسرائیل بے لگام اس لیے ہے کہ اس کی پشت پر امریکہ کا ہاتھ ہے، اور فلسطین بے بس اس لیے ہے کہ اس کی پشت پر کسی بھی مسلم ملک کا ہاتھ نہیں۔ ہاں، وقت ایک پہیہ ہے، آج فلسطین اور غزہ لہو لہو ہے، کل یہی اسرائیل کسی دوسرے مسلم ملک کو خون میں نہلا رہا ہوگا، کیونکہ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگلے چند دنوں میں بھی فلسطین کی صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔